ملک صاحب جب اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے تو یہ کتنا ایریا آپ نے اس کو کور کیا اور اس پہ کتنی ٹوٹل اماؤنٹ آئی اور گورنمنٹ نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ آپ اسپیسیفک کسی شرائن کا پوچھ رہے ہیں یا نہیں، میں پہلے داتا صاحب سے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لاہور سب سے بڑا پاکستان کا میرا خیال ہے مزار یہی ہے. سر ٹوٹل انکم جو ہے آلموسٹ 40% آف دی ٹوٹل انکم از جنریٹڈ فرام اوقاف ڈپارٹمنٹ، فرام داتا صاحب. اچھا، جو ٹوٹل آمدنی ہے اب اس وقت شاید چینج ہو گئی کہ مجھے ریٹائر ہوئے بھی 10 سال ہو گئے، بٹ اسٹل 50% کے لگ بھگ جو انکم ہے وہ داتا صاحب سے ہی آتی ہے. اچھا، ہاں جی. اور اس سے پھر داتا صاحب کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ داتا صاحب کی انکم جو ہے وہ اچھے انداز میں یوٹیلائز ہو جائے. پریزیڈنٹ ضیاء صاحب آئے، ضیاء الحق صاحب، ان سے میں نے عرض کی، میں نے کہا جی یہ جگہ اگر مل جائے مجھے، اس وقت کو 2-2.5 کنال کی جگہ تھی، میں نے کہا یہ جگہ مل جائے مجھے تو میں اس پہ ایک ڈیولپمنٹ اسکیم بناؤں تاکہ یہ پاکستان میں مذہبی نقطہ نگاہ سے سب سے بڑی جگہ بن جائے. ٹھیک. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اس کو اسکیم بنائیں. میں نے اسکیم بنائی، وہ بھیجی، وہ اپروو ہو گئی، اور کرنے کے بعد آج الحمدللہ وہ 100 کنال جگہ ہے. 100 کنال ہے، اس میں مسجد بڑی خوبصورت بنی ہے. وہ میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. اچھا، وہ جو اس میں خطاطی ہوئی ہے وہ کہاں سے کروائی تھی آپ سر نے؟ وہ بڑی رشید بٹ کمال صاحب تھے. کی چیز ہے. رشید بٹ صاحب تھے ٹی وی میں. اچھا انہوں نے خطاطی کی تھی. اچھا. ظہیر صاحب ایک میکینیکل انجینئر تھے، انہوں نے ٹیکنالوجی لی جرمنی سے اور لے کے، آپ کبھی دیکھیں جا کے، بہت خوبصورت ہے. جی میں اور کوفک اسکرپٹ میں لکھوائی. کوفک اسکرپٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وہ جو خط کوفی میں ہے، خط کوفی میں. جی جی جی، میں کوفک اسکرپٹ کا اردو اس کا خط کوفی میں، وہ خط کوفی میں اس کی جو ہوئی، اور وہ پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ جو میٹل استعمال کی وہ اس طرح ہے کہ اس کی لائف 100 سال ہے. اچھا. کہ تاکہ اس کو رنگ نہ کرنا پڑے، پینٹ نہ کرنا پڑے، کچھ اور نہ کرنا پڑے. وہ ٹائلز وغیرہ لگائی ہیں آپ نے؟ سر وہ ٹائلیں اور 3 قسم کی وہاں چیزیں ہیں. اچھا. ایک سر سیرامک ٹائلز ہیں. اچھا. جن کی بیس جو ہے وہ بنی ہے ترکی میں، استنبول میں. اچھا. اور اس پہ جو خطاطی ہوئی ہے وہ ہم نے جا کے اپنا رشید بٹ صاحب جو ٹی وی میں تھے ان سے خطاطی کروا کے ان کو بھیجا ہم نے انگلینڈ. انہوں نے وہاں جا کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اس میں ٹائلز میں. اور یہ ٹائلز جو ہے 3 ملکوں میں بنی ہیں. اچھا. بیس اس کی اٹلی میں، اوپر جو کلر تھی وہ لندن میں، اور پھر جو کیلیگرافی اوپر کی وہ رشید بٹ صاحب نے پاکستان میں کی. اس پہ ٹوٹل لاگت کتنی آئی اس پورے پروجیکٹ کے اوپر؟ اس وقت صرف مسجد پہ 11 کروڑ روپے ہو گئے. 11 کروڑ. ہاں جی. اچھی بات ہے اس وقت. تو پھر اس کے بعد صرف یہ مسجد کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ جو 100 کنال زمین ایکوائر کی، دیٹ واز این اپ ہل ٹاسک. وہ 700-800 سال سے جو وہ کیا وہاں پہ رہائشی لوگ تھے مجاورین کی، ان سے آپ نے خریدی باقاعدہ یا گورنمنٹ نے قبضہ ویسی کر لیا؟ میں عرض کرتا ہوں سر، اس کی کیٹیگرائزیشن کی. اوکے. کہ یہ زمین کی جو ہے سٹیٹس ہے یہ کیا ہے. اچھا، مالکان کون ہے اور کیا؟ 3 قسم کا سٹیٹس تھا. اوکے. ایک زمین لینڈ از اونڈ بائی اوقاف ڈپارٹمنٹ، اوقاف ڈپارٹمنٹ مالک تھا. دوسری کیٹیگری کی تھی کہ لینڈ تو اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ہے، اوپر سپر سٹرکچر جو ہے وہ ایکس متولیز نے بنایا ہوا ہے. اچھا اچھا. تیسری کہ جی متولیز بھی نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ اونرز ہیں جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں. تو ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ انداز میں ان کیٹیگریز کو ڈیل کیا. یہ بہت بڑا، بہت مشکل کام. ان کی کوئی کمپنسیشن وغیرہ کیا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا. کسی جگہ پہ تو جہاں تو زمین جو تھی مجاوروں کی تھی ان کو اس کے عوض میں زمین دی. اچھا. گھر کے سپر سٹرکچر کی کاسٹ دی. اچھا. یہ جی ٹھیک ہے. اور راضی ہو گئے. یہ شہباز شریف صاحب کا، میاں صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی. اچھا. انہوں نے بڑے فراغ دلی سے، بڑی محنت سے، لگن سے یہ کام کروایا. سب لوگوں کا معاوضہ، میں پروجیکٹ مناسب معاوضہ دے دیا. میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا اس پروجیکٹ کا.
اور اسکیمیں دیتا رہا اور میٹنگز میں 5-4 ڈپارٹمنٹ جو تھے ان کو انگیج کر لیا تھا تاکہ یہ بالکل آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر پروجیکٹس پہ باتیں اٹھتی ہیں، کچھ داتا صاحب کے پروجیکٹ پہ کوئی بات آئی تک نہیں، اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی تھی، یہ بہت جو یہی پروجیکٹ تھا کہ اس میں 4-5 محکموں کے سیکریٹریز ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب اس کے ہیڈ تھے. اچھا. بعد میں پھر شہباز شریف صاحب بھی اس کو آ کے اٹینڈ کرتے رہے، چلاتے رہے. اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹر جو تھا وہ ممبر کم سیکٹری تھا. پھر چودھری محمد لاہور کے ایلیٹ جو تھے اس طرح کے لوگ، میاں معراج دین اور یہ. اچھا، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس پہ؟ نہیں، وہ کمیٹی میں بنائے تھے. اچھا، کمیٹی میں تھے. میں اس پہ فنڈنگ پہ آتا ہوں. فنڈنگ پہ میں آتا ہوں. جی. فنڈنگ ایسا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب سے آرڈرز کروا لیے کہ جب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ داتا صاحب کی جو انکم آتی ہے وہ کہیں سارے پنجاب میں چلی جاتی تھی. اچھا. ہاں جی، کیونکہ باقی آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ بہت زیادہ ایسی مساجد ہیں جن کی آمدنی ایک دھیلا نہیں ہے. ہاں، ظاہر ہے مساجد کی کیا آمدنی ہے. اور جمعے پہ چند لوگ چند ہزار 100 روپے. نہیں، وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ والے وہ بھی اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ محکمے کی بدنامی ہوگی. تو سر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں بنتا، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز، جو ایڈمنسٹریٹر مینیجر جو کام کرتے ہیں وہاں پہ، پروجیکٹ ڈائریکٹر، دس دیٹ، وہ نکال کے باقی جو پیسہ ہے وہ جمع کرتے جائیں. اچھا. وہ جمع شدہ جو رقم ہے، کیونکہ داتا صاحب کی مسجد کو آنے ٹکے میں تو نہیں بننی تھی سر، وہ تو کروڑوں اربوں کا پروجیکٹ تھا. ٹھیک. پھر میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ چیمبر آف کامرس میں جائیں، وہاں سے پیسے لیں. اچھا. وہاں سے کچھ پیسے ملے. پھر فیڈرل گورنمنٹ کو سمری موو کی، گرانٹ اینڈ ایڈ وہاں سے ملی. اچھا. پھر ہمارے اپنے اوقاف کے جو میں نے عرض کی کہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر مائنس جو انکم تھی وہ مسجد کے لیے الوکیٹ کر لی تھی. پھر تیسرا ایک بینک اکاؤنٹ کھولا. اچھا. اس میں کہا کہ جی کوئی بھی ڈونیشن دینا چاہے اور اس پہ ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دی. اچھا. تاکہ لوگ اس میں آئیں. اس طرح یہ چوتھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ ہماری مدد کریں، یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ان سے پھر ایڈ لی. تو یہ 4 طریقے سے پبلک ڈونیشن، اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ایلوکیشن، فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن، دین گرانٹ اینڈ ایڈ فرام پروونشل گورنمنٹ.